یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس پانی کے اوپر ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی۔ وہ کشتی کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، لیکن تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت ختم ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، جیسے کہ سورۃ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کیا کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کو یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال بسر برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو بھی ایمان لے آیا ہے ان کے سوا اب کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور ان کو بتا دیا کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سارے درخت اگائے اور پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پہ بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے اور ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ کے اوپر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کرنے کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلورز میں ایک دروازہ تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے پانی کھول دیا اور ایک خوفناک سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے ہر ایک چیز کو فنا کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہ گئی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی جس میں اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تمہارا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات کا کہ تجھ سے میں وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر پانی کے اوپر تیر رہی تھی، مگر زمین میں موجود ہر چیز، انسان، پرندے، جانور، سب کچھ فنا ہو چکا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ اس کشتی میں رہے اور آخر 6 ماہ کے بعد اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین پھر سے خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ اب ان کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پہ بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر بس نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی پھر سے یہیں سے پیدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گورے رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافس کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کینان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں نوح نے پکارا اور دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے رکھا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کشتی نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا، عبرت کا نشان۔